بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو میری طرف سے عید الفطر مبارک ہو۔ اور میں ہوں کاشف محمود۔ آسان وظیفہ آفیشیل پر ہمارا عید الفطر کا دوسرا وظیفہ ہے۔ اسلامک آفیشیل پر جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے اس میں بیسک وظیفہ اللہ رب العزت قسم کھا کے فرما رہے ہیں، تم جو چاہو گے مانگو گے میں عطا کروں گا۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اس عمل کو ضرور کیجیے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ عید الفطر کا دوسرا وظیفہ اس آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ ان دونوں وظائف کو کیجیے۔ اور آج کے عمل میں چند بیسک انسٹرکشنز میں عرض کرتا چلوں۔ رمضان المبارک تو اب ایک مہمان تھا ہمارے پاس، چلا گیا، اور اپنا ہم محاسبہ کریں کہ ہم نے مہمان کی قدردانی کی ہے یا نہیں کی۔ اور دیکھیں نا، ہمارے پاس مہمان آتا ہے تو ہم اس کا کتنا اکرام کرتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارا مہمان ہے، ایک اس بندے کا مہمان ہے جو ہمارا بہت زیادہ قریبی ہے، اور وہ ہمیں کہتا ہے بھئی کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے، آپ اس کا خیال رکھنا۔ تو ہم اس کی کتنی کیئر کرتے ہیں، اس کی کتنی قدر کرتے ہیں کہ یہ تو میرے عزیز کا، میرے دوست کا، میرے کزن کا، میرے بھائی کا مہمان ہے، اس کا زیادہ خیال رکھو۔ ہم اس مہمان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں اپنے مہمان سے، کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ تو یہ مہمان تو اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیجئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کے پروانے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت سارا سال ہی اور ساری زندگی ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت بے پناہ ہے۔ اور ہمارے گناہوں کا حساب لگایا جائے تو اللہ کی رحمت کے سامنے تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ رمضان میں نہیں کر سکے ابھی کر لیجئے، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیجئے، اللہ جتنی کمی کوتاہی ہوئی معاف کر دیں، آئندہ نہیں کریں۔ اور وہ لوگ جو رمضان میں عبادات کرتے رہے، مختلف اعمال کرتے رہے، ان سے یہ میری یہ گزارش ہے کہ اعمال آپ جتنے بھی کرتے رہے، جو اعمال کر رہے ہیں ان کو مسلسل کرتے رہیے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے رمضان کی طرح آپ تلاوت اتنی نہیں کر سکتے، ذکر اتنا نہیں کر سکتے۔ لیکن بات کا مقصود یہ ہے کہ اگر آپ 10 سپارے روزانہ پڑھتے رہے ہیں تو کم از کم 5 سپارے پڑھ لیا کریں روزانہ، 2 پڑھ لیا کریں، 1 پڑھ لیا کریں۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ تلاوت چھوڑیے گا نہیں۔ جتنی عبادت آپ نے رمضان میں کی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر عمل کا، تلاوت کرتے تھے تھوڑی سی تلاوت روزانہ ہو، ذکر کرتے تھے تھوڑا سا ذکر بھی روزانہ ہو۔ اسی طرح جو عمل آپ پورے رمضان میں کرتے رہے ہیں اس کا تھوڑا تھوڑا عمل سارا سال کنٹینیو رہے، اس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کو بڑا عمل، بہت بڑا عمل اور بہت لمبا عمل اور لاکھوں مرتبہ یہ پڑھ لیں، ہزاروں مرتبہ یہ پڑھ لیں، اللہ کو یہ زیادہ پسند نہیں اور یہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العزت کو مستقل عمل زیادہ پسند ہے۔ اور کوشش کیجیے اعمال کے ساتھ زندگی کو مسلسل کنٹینیو رکھیے۔ ہم نے مر جانا ہے، دنیا دارالامتحان ہے، اور امتحان گاہ میں کوئی بندہ آگے پیچھے دھیان نہیں دیتا، اپنا پیپر سالو کرنا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بس یہ تھوڑی سی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنے اپنوں کا بھی، کہ مر جانا ہے، اور ہم میں سے، ہمارے خاندان میں سے، ہماری پوری فیملی میں سے کوئی ایک بندہ بھی اگر جہنم میں چلا گیا تو سکون کیسے آئے گا جنت میں جا کے بھی۔ آج کے عمل کی ترتیب عرض کرتا چلوں تو سب سے پہلی چیز عمل کی اجازت ہے، اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا شرط ہے ان لوگوں کے لیے جن کو کرنا آتا ہے، اور اگر آپ نہیں سبسکرائب کرنا جانتے تو آپ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، محسوس ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور تعداد محسوس نہیں، جگہ محسوس نہیں، وقت بھی محسوس نہیں، آپ عید الفطر کے 3 دن میں کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ تم آج کے دن مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ آخرت کی جو بھی چیز آپ مانگیں گے عطا کی جائے گی، اللہ سے معافی مانگیے، خاتمہ ایمان پر مانگیے، اور دنیا کی جو بھی طلب کی جائے گی، خواہش، ضرورت، حاجت، پریشانی، اللہ رب العزت مصلحت کی نظر فرمائیں گے، آپ کے لیے بہتر ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر تو کوئی راستہ نہیں اپنا مسئلہ اللہ رب العزت سے حل کروانے کا، تو دعا کیجیے۔ اب اس میں ترتیب کیا ہوگی؟ 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیے، اس کے بعد آپ کم از کم 11 ٹائمز 11 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ 3 ٹائمز 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 11 ٹائمز 11 مرتبہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے،
اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور لاسٹ میں درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، آپ اللہ رب العزت سے عافیت والا معاملہ مانگا کیجیے اور دعا کر لیجیے اپنے مسئلہ کے لیے، اللہ پاک سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ 1 2 3 عید الفطر کا وظیفہ بھی انشاءاللہ کچھ دیر تک اپلوڈ ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔